لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بڑی محبت سے درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك واصحابك يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی بس قصہ مختصر۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگ و دوستو، آج کا جمعۃ المبارک ماہ مقدس ماہ رمضان کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ آج چوتھا روزہ ہے۔ اسی ماہ مبارک کی 3 تاریخ کو خاتون جنت سیدۃ نساء العالمین جنتی عورتوں کی سردار
حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کا وصال مقدس ہوا۔ اسی مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کا کچھ ذکر مبارک کرنے کا ارادہ ہے، لیکن آپ کے ذکر مبارک سے پہلے آپ کی تینوں سگی بہنوں نبی کریم علیہ السلام کی 4 شہزادیاں تھیں، 4، صرف ایک حضرت فاطمہ نہیں تھی، باقی تینوں بڑی تھیں اور سیدہ طیبہ طاہرہ ان سب میں سے چھوٹی تھی۔ تو آپ کے ذکر مبارک سے پہلے ان تینوں شہزادیوں کا تھوڑا تھوڑا ذکر مبارک کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہ ذکر مبارک اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کل کلیجہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ میرا کلیجہ آج کل جل رہا ہے، کیونکہ میرا گھر لٹ رہا ہے۔ یہ جو سنیت ہے، اہل سنت، یہ میرا گھر ہے، لیکن اپنوں کے ہاتھوں یہ گھر لٹ رہا ہے، شیعہ کے نظریات اس میں گھسائے جا رہے ہیں۔ وہ شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں نبی کا یار بھی صرف ایک تھا، نبی کی شہزادی بھی صرف ایک تھی۔ ہم بھئی صرف آل کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم ہر اس کے ماننے والے ہیں جو میرے نبی کے در کا گدا بن جائے۔ ہم حضرت ابو بکر صدیق کو بھی ماننے والے ہیں، عمر فاروق کو بھی ماننے والے ہیں، عثمان غنی کو بھی ماننے والے ہیں، علی مرتضیٰ کے بھی ماننے والے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی 4 شہزادیوں کے ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ بڑا عذاب ہے، ایک تو ہماری محافل، ہمارے جلسوں میں ایک تو اکثر نقیب حضرات اللہ کا عذاب بن کر ہم پر مسلط، نہ کچھ آتا ہے نہ جاتا ہے، کچھ علم نہیں، جو اڑنگ بڑنگ آتا ہے دل میں بولتے جاتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ ہمیں کس بات پر پیسہ ملے گا، وہ پتہ نہیں کیا کیا سنانے لگ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اکثر نعت خواں اور کئی مولوی صاحبان بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا منصب لوگوں کے پیچھے چلنا نہیں، ہمارا منصب ہے لوگوں کو سیدھا رستہ بتانا۔ کوئی مانے نہ مانے یہ اس کی مرضی، لیکن اپنے منصب سے غداری کرنا یہ کسی کے لائق نہیں ہے۔ خاص طور پر جو ممبر رسول کا وارث ہو، اس کو چاہیے کہ بات حق کی کرے، سچ کی کرے، خواہ اس کے لیے لوگ گالیاں دیں، خواہ اس کے لیے لوگ پتھر ماریں، گولیاں برسائیں، لیکن اس ممبر کے تقدس کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ بات حق کی کرے، سچ کی کرے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا، چچا جان میرے ہاتھ پر اگر یہ لوگ سورج رکھ دیں، دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں، تو میں حق بات کرنے سے باز نہیں رہ سکتا۔ میں یہی کہوں گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی طرح میں بھی یہی کہتا ہوں، جب تک اس ممبر کا وارث ہوں میں، جب تک اس ممبر پر بیٹھا ہوں، میں بھی کہوں گا لوگوں ون وے ٹریفک مت چلانا۔ صرف آل اطہار کی محبت ہی نہیں، اصحاب رسول کی محبت بھی سینے میں بسانا، آل کی محبت بھی سینے میں بسانا۔
جس کو جو مرتبہ اللہ رسول نے دیا ہے وہ مانتے جانا، تب جنت ملے گی۔ اگر کسی ایک کے بارے میں بھی بغض دل میں آ گیا تو پھر جنت کی ہوا بھی نہیں ملے گی، جہنم کا کتا بن کے رہنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں جنتی ہونے کی توفیق فرمائے، جہنم کا کتا ہمیں بننے سے اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے بچائے۔ تو سرکار کی شہزادیاں کتنی ہیں؟ 4۔ اور یہ مسئلہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب پردے کی آیت نازل فرمائی تو کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے پیارے محبوب، اے غیب کی خبریں دینے والے پیارے نبی، کہہ دیجئے لازواج کا، اپنی بیویوں کو۔ ایک بات میں دوبارہ یاد کراتا چلوں کہ عربی زبان کے اندر صیغے ہیں 3، باقی اردو، پنجابی، فارسی، انگریزی، ان کے اندر صیغے ہیں 2۔ ایک کے لیے واحد کا صیغہ، ایک سے زیادہ کے لیے جمع کا صیغہ۔ لیکن عربی زبان میں ایسے نہیں، عربی زبان میں ایک کے لیے واحد کا صیغہ، 2 کے لیے تثنیہ کا صیغہ، اور 2 سے زیادہ کے لیے جمع کا صیغہ۔ جہاں بھی عربی زبان میں جمع کا صیغہ ہو تو اس کا اصل اور حقیقی معنی ہوتا ہے 2 سے زیادہ۔ اب آیت مبارکہ کا ترجمہ سنیے۔ یا ایوہ النبی قل لازواجک، اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب، کہہ دیجئے اپنی ازواج کو۔ ازواج کس کا صیغہ ہے؟ جمع کا۔ تو کیا مطلب بنا کہ نبی پاک علیہ السلام کی بیویاں 2 سے زیادہ ہیں۔ وَبَنَاتِكَ، اور کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں کو۔ تو بنات بھی کون سا صیغہ ہے؟ جمع کا۔ تو اس کا اصل اور حقیقی معنی کیا ہوگا؟ بیٹیاں سرکار کی 2 سے زیادہ ہیں۔ اگر صرف ایک شہزادی ہوتی تو اللہ فرماتا یا ایوہ النبی قل لازواجک و بنتک، اپنی ایک شہزادی کو کہہ دیجئے۔ اگر 2 ہوتی تو اللہ فرماتا یا ایوہ النبی قل لازواجک و بنتیک، حبیب اپنی 2 بیٹیوں کو کہہ دیجئے۔ لیکن اللہ نے نہ بنتے کا فرمایا نہ بنتی کا فرمایا، بلکہ فرمایا یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب، اپنے بیویوں کو کہہ دیجئے، اپنی صاحبزادیوں کو کہہ دیجئے، قیامت تک کے آنے والے مومنوں کی عورتوں کو کہہ دیجئے، با پرد رہیں، بے پرد نہ پھریں۔ تو قرآن سے کیا پتہ چلا؟ نبی پاک علیہ السلام کی شہزادیاں کتنی ہیں؟ 2 سے زیادہ۔ کتنی ہو گئیں؟ 4۔ ایک اور آیت مبارکہ سے بھی ہم استدلال کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، آج کل کے شیعہ، پرانے نہیں، آج کل کے شیعہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی یہ بیٹیاں لے پالک تھیں،
یہ نبی کریم علیہ السلام کی پچھلگ بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، ان تینوں کے بارے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن نے کیا سبق دیا تھا کہ اولاد کو، بچوں کو کس باپ کے نام سے پکارو؟ کس کے؟ اصل باپ کے نام سے پکارو۔ پہلے جو لے پالک ہوتے تھے وہ اپنا نام دے دیا کرتے تھے نا، جس طرح زید بن محمد کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے آرڈر جاری کر دیا، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ اے لوگو، ان بچوں کو تم ان کے اصل باپوں کے ناموں سے پکارو۔ اسی لیے بعد میں زید بن محمد کو زید بن حارثہ کہنے لگ گئے۔ اگر یہ بیٹیاں نبی پاک کی پچھلگ ہوتی تو حدیثوں میں نام آتا زینب بنت فلاں، رقیہ بنت فلاں، ام کلثوم بنت فلاں، لیکن جہاں بھی حدیث میں نام آتا زینب بنت رسول اللہ، رقیہ بنت رسول اللہ، ام کلثوم بنت رسول اللہ، معلوم ہوا یہی شہزادیاں میرے نبی پاک کی اصل بیٹیاں تھی۔ سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا کی سگی بہن خدیجہ الکبریٰ کی سگی بیٹیاں تھیں۔ اللہ اور پھر یہ جتنے متقدمین شیعہ ہیں پہلے، ان سب نے اپنی کتابوں میں یہی لکھا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق اور امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ، ان کی زبان سے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ کتنی؟ 4۔ پھر ایک کتاب ہے جس کا نام ہے نہج البلاغہ، اس میں شیعہ حضرات کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے خطبات ہیں۔ نہج البلاغہ کے اندر حضرت علی مرتضیٰ کا ارشاد موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین کو حضرت علی نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، قد نلت من صہرہ ما لم ینالا۔ اے عثمان، تمہیں ایک ایسی فضیلت حاصل ہے جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو حاصل نہیں تھی۔ حضرت ابو بکر نبی پاک کے داماد نہیں تھے، حضرت عمر بھی نبی پاک کے داماد نہیں تھے، لیکن اے عثمان، تمہیں تو نبی پاک کی دامادی کا شرف بھی اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ زہرا کے علاوہ بھی نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹیوں سے نوازا تھا۔ شیعہ حضرات کی کتابوں میں نبی کریم علیہ السلام کا ایک اور ارشاد گرامی بھی موجود ہے۔ سرکار نے ایک دن ارشاد فرمایا، اے لوگو، اے صحابہ، کیا تمہیں میں نہ بتاؤں کہ ماموں اور خالہ کے اعتبار میں سے بھی تم سب میں سے بہتر کون ہے؟ وہ کون ہے جس کا ماموں بھی شان والا، جس کی خالہ بھی شان والی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور فرمائیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ میرا شہزادہ حسن، یہ میرا شہزادہ حسین اس اعتبار سے بھی شان والے ہیں کہ ان کا ماموں بھی شان والا، ان کی خالہ بھی شان والی۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔
فرمایا سنو یہ میرا حسن بھی جنت میں، میرا حسین بھی جنت میں، ان کے نانا بھی جنت میں، ان کی نانی بھی جنت میں، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ وہ بھی جنت میں، ان کا ماموں قاسم وہ بھی جنت میں، ان کا چچا وہ بھی جنت میں۔ ان کے چچا کون ہیں؟ حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر طیار وہ بھی جنت میں، عقیل بھی جنت میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر ان کی پھپھی بھی جنت میں، اور ان کی خالہ زینب رقیہ ام کلثوم یہ بھی جنت میں۔ تو پتہ چلا صرف ایک ہی شہزادی نہیں تھیں، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے شہزادیاں کتنی عطا فرمائی تھیں؟ 4۔ سب سے بڑی شہزادی ان کا نام نامی اسم گرامی ہے زینب، جو دوسرے نمبر پر ہیں ان کا نام ہے رقیہ، جو تیسرے نمبر پر ہیں ان کا نام ہے ام کلثوم۔ اچھا یہ بعض علماء کے نزدیک ایک اختلاف ہے کہ رقیہ بڑی تھیں یا ام کلثوم بڑی تھیں، یہ ایک اختلاف ہے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت زینب سب سے بڑی، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، جبریل وحی لے کر آئے نا، تو سب سے پہلے کس نے کلمہ پڑھ کر سرکار پر ایمان کی دولت کو قبول کیا تھا؟ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، اور ساتھ ہی حضرت خدیجہ کی ان صاحبزادیوں نے بھی نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر ایمان کی دولت کو قبول فرمایا۔ ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حارث بن حارث، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبوت کے ابتدائی دور میں مکہ شریف آیا تو میں نے دیکھا لوگ اکٹھے ہیں، جمع ہیں لوگ، اور ایک آدمی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ کہ یہ کون ہے جس کو یہ اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ میں نے پوچھا بھی کون ہے؟ ان کا جی یہ بددین ہو گیا ہے۔ توبہ توبہ، نبی کریم علیہ السلام کے بارے یہ صحابی بددین ہو گئے۔ میرا خیال ہے لائٹ آف کر دیا، لوڈ زیادہ کھینچ رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اجی یہ صحابی ہو گیا ہے، بددین ہو گیا ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے۔ حارث ابن حارث فرماتے ہیں کہ میں وہاں کھڑا تھا، میں نے دیکھا تھوڑی دیر بعد ایک نوعمر خاتون آ گئی، ہاتھ کے اندر پیالہ ہے، دوپٹہ ان کے سر کے اوپر سے تھوڑا سا نیچے ہوا ہے، بھاگی بھاگی آ رہی ہیں، ایک پیالہ پانی کا، ایک ہاتھ میں کپڑا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے انہوں نے پانی کا پیالہ پیش کیا، کپڑا پیش کیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کپڑا لے کر اپنے چہرے پر ملا، چہرے پر سے گرد و غبار کو نبی کریم علیہ السلام نے صاف فرمایا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے پانی کا پیالہ پیا، ساتھ ہی فرمایا اپنی صاحبزادہ اس نوعمر خاتون کو فرمایا دوپٹہ سر پر لے لو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے پیاری بیٹی میرے بارے فکر نہ کرنا، میں تیرے اللہ کا نبی ہوں، یہ میری جان نہیں لے سکتے، میری جان کا محافظ خود میرا اللہ تعالی ہے۔ اللہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی اس شہزادی
حضرت سیدہ زینب کا نکاح کیا تھا حضرت ابوالعاص بن ربی سے. یہ نام یاد کر لینا، ابوالعاص بن ربی. اور اپنی یہ جو دونوں دوسری شہزادیاں تھیں حضرت رقیہ اور ام کلثوم، ان کا نکاح کیا تھا ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے. حضرت زینب کی رخصتی سرکار نے کر دی حضرت ابوالعاص کے ساتھ. یہ بھی ابوالعاص ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ اسلام کے نکاح کے قوانین آنے سے پہلے کی باتیں ہیں. ادھر نکاح تو ہو گیا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی. جب سرکار نے نبوت کا اعلان کیا نا تو یہی ابو لہب جس کے دو بیٹوں کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے دونوں شہزادیوں کا نکاح کیا ہوا تھا، یہ نبی کریم علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن بن گیا. نبی کریم علیہ السلام کو برا بھلا کہتا تھا، پتھر مارتا تھا، اس کی بیوی سرکار کے رستے میں کانٹے بچاتی تھی. اللہ تعالیٰ کا جلال جوش میں آیا، اللہ تعالیٰ نے پوری سورت محبوب کے دفاع میں ابو لہب کی مذمت میں نازل فرمائی. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی گھر گھر کے اندر سورت پڑھی جانے لگی. ابو لہب کو بڑی آگ لگی. ابو لہب نے اور اس کی بیوی نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کے کہا محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو. ابو لہب کے کہنے سننے میں آ کر دونوں بیٹوں نے نبی پاک کی دونوں شہزادیوں کو طلاق دے دی. اور یہ بھی اللہ کی حکمت تھی. اللہ تعالیٰ ان پلیتوں کے گھر میں محبوب کے بیٹیاں بھیجنا ہی نہیں چاہتا تھا. طلاق دے دی ان دونوں نے. نبی کریم علیہ السلام کی شہزادیوں کو ایک خبیث بیٹے نے نبی پاک علیہ السلام کی طرف منہ کر کے تھوکا بھی. عتیبہ نے سرکار کی طرف منہ کر کے تھوکا نا تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دل کو چوٹ لگی. اتنے گستاخ. اللہ کی بارگاہ میں نبی کریم علیہ السلام نے عرض کیا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک. یا اللہ ایک درندہ اس پر مسلط کر دے، ایک درندہ اس پر مسلط کر دے. سرکار کے منہ سے دعا نکل گئی. یہ غضب کی دعا تھی. ابو لہب کو پتا چلا کہ محمد کے منہ سے یہ بد دعا نکل گئی ہے، غضب والی دعا نکل گئی ہے. بڑا گھبرایا. نبی مانتا تو نہیں تھا لیکن یہ اس کا دل مانتا تھا. اس کے منہ سے جو نکلتا ہے پھر ہو کے رہتا ہے. اب اس نے بس اپنے بیٹے کی بڑی حفاظت شروع کر دی. وہ سفر کے لیے تو جایا کرتے تھے نا، ہر سال 2 سفر کرتے تھے، ایک یمن کا ایک شام کا. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. یہ عتیبہ، یہ نبی پاک کا گستاخ، اس کو بھی سفر پر جانا تھا. ابو لہب نے باقی جتنے ساتھی تھے نا ان کو ساتھ نصیحت کی. کہنے لگا دیکھو محمد نے اس کے بارے یہ لفظ کہہ دیا ہے، اب تم نے خاص اس کا خیال رکھنا ہے. جب بھی رات کو سوو نا تو اس کو درمیان میں سلایا کرو، ان کا فکر نہ کر. ایک جگہ انہوں نے نا سامان ڈھیر کیا، سامان کو ڈھیر کر کے اس کے اوپر اس گستاخ بیٹے کو سلایا، سردار کے بیٹے کو عتیبہ کو، اور خود سامان کے اردا گرد سو گئے. رات کو اللہ کے حکم سے شیر آیا، کیونکہ نبی پاک کی زبان سے نکلا تھا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک. شیر آیا نا
اب شیر کی عادت کیا ہوتی ہے؟ جو رستے میں آئے پکڑ لو، لیکن شیر نے باقیوں کو کچھ نہیں کہا، جو اردا گرد سو رہے تھے ان کے منہ پر ناک رکھ کے سونگتا ہے۔ ایک ہوتی ہے کفر کی بو اور ایک ہوتی ہے گستاخی کی بو۔ ان کے منہ سے کفر کی بو تو آ رہی تھی، لیکن نبی پاک کی گستاخی والی بو نہیں تھی۔ دوسرے کے منہ پر ناک رکھ کر سونگا، ادھر سے بھی گستاخی کی بو نہیں آئی۔ اللہ نے تو آرڈر دیا تھا، جا وہاں میرے محبوب کا ایک گستاخ ہے، اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دے۔ اس نے میرے محبوب کی شان میں گستاخی کی ہے، مت چھوڑنا۔ سب کو اس نے سونگا، کہیں بھی نظر نہیں آیا، کہیں بھی گستاخی کی بو نہیں آئی۔ دور کھڑا ہو گیا، سوچتا ہے کدھر گیا وہ گستاخ نبی کا؟ اللہ کا تو آرڈر تھا، جا گستاخ کو چیر پھاڑ کے رکھ دے۔ سامان کے اوپر اس نے دیکھا تو ایک پڑا سو رہا تھا، چھلانگ لگائی، چڑھ کے اس نے جو منہ پر ناک رکھ کر سونگا تو نبی پاک کی گستاخی والی بو آئی۔ اس نے وہیں پنجہ مار کے چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ شیر کا کام ہے لاش کو کھا جانا، اس نے مارا تو صحیح لیکن نبی کے گستاخ کا جسم گوشت اس نے بھی کھانا گوارا نہیں کیا۔ اللہ یا رسول یہ شیر تھا نا، اس نے گستاخ کو پھاڑا۔ کیوں؟ یہ شیر، یہ جانور، یہ بھی تو مصطفیٰ کی امتی ہیں نا۔ وہ دوسری حدیث شریف نہیں سنائی تھی میں نے آپ کو؟ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ۔ ایک دن نا سفر پر چلے نا، ایک صحابی نے کہا چل یار میرا سامان بھی چک، انہوں نے کہا لیا، اٹھا لیا۔ دوسرے نے کہا یار میرا بھی اٹھا لے، اس نے کہا لا، اس نے اس کا بھی سامان اٹھا لیا۔ اب وہ مخول ہی شروع ہو گیا، اور میرا بھی سامان لے لے، اس نے کہا لا۔ سرکار آئے نا تو سامان کا ڈھیر دے کے فرمایا انت سفینہ، تو تو جہاز ہے، کشتی ہے۔ نام تھا عبداللہ، لیکن سرکار نے کہا نا سفینہ تو مشہور ہی سفینہ کے نام سے ہو گیا، ہے کشتی والا، جہاز، یہ تو جہاز ہے بھائی۔ یہ ایک مرتبہ سفینہ سفر کر رہے تھے نا تو رستہ بھول گئے، ساتھیوں سے بچھڑ گئے، جنگل میں تھے۔ ایک بھوکا شیر تھا، اس نے دیکھا نا، یہ مشکات شریف کے اندر ہے، اس نے دیکھا نا کہ ایک میرا شکار ہے، تو وہ جھپٹا یوں تیار ہوا نا چھلانگ لگانے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا او یا ابا الحارث، او شیر سن لے، انا مولا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں۔ اے شیر خبردار، انا مولا رسول اللہ، میں تو اللہ کے رسول کا غلام ہوں۔ اچھا نام کیا تھا اصل؟ عبداللہ۔ یہ نہیں کہا یا ابا الحارث انا عبداللہ، او اے شیر میں اللہ کا بندہ ہوں، میں عبداللہ ہوں۔ کیونکہ اگر یہ کہتے نا انا عبداللہ تو اس نے کہا تو ٹھیک ہے انا اسد اللہ، میں اللہ کا شیر ہوں، شیر کا کام ہے بندوں کو کھانا، تو میں کھاتا ہوں تمہیں۔ لیکن انہوں نے کہا شیر بھی اسی کا غلام ہے جو نبی پاک کا غلام ہے۔ انہوں نے کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اوہ شیر میں تو اللہ کے رسول کا غلام ہوں۔ جب ان کی زبان سے نبی کریم علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی نکلا، حدیث شریف میں آتا شیر نے اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا، ان کے قریب آ کے جس طرح کتا وفاداری کے عالم میں دم ہلاتا ہے، شیر نے اپنی دم کو ہلانا شروع کر دیا، یوں اشارہ کر کر کے کہہ رہا تھا میرے پیچھے پیچھے آ جا۔ وہاں جا کے پیچھے لگا کے ان کو رستے پر چھوڑ دیا، جہاں قافلہ جا رہا تھا وہاں تک رہنمائی کی۔ حضرت سفینہ وہاں پر پہنچ گئے، اب شیر ہے، منہ اٹھا کے کچھ اپنی زبان سے کہہ رہا تھا۔ شاعر نے ترجمانی کی، شیر کیا کہہ رہا تھا؟ شیر کیا سفینے تائیں سن راہی راجان دے
رسول اللہ دے اسی غلامی انہاں دے حق چاہیے یا اللہ یا رسول اللہ یا رسول یا علی یا رسول۔ میں نے نعروں کی ترتیب عرض کی تھی کہ نعرہ رسالت کے بعد نعرہ تحقیق یہ ضرور لگاؤ، نعرہ تحقیق، کیونکہ ہم سب کو ماننے والے۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق بھی لگانا ہے، اور اس کے بعد اب نعرہ حیدری لگاؤ۔ کیوں؟ یہ نعرہ تحقیق مومن بھی لگاتا ہے، منافق بھی لگاتا ہے نا، نعرہ تحقیق کر کے نا بڑے زور سے نعرہ لگاتا ہے۔ پتہ نہیں یہ نعرہ تحقیق لگانے والا چوتھا کس کو مانتا ہے، منافق ہے کہ مومن ہے۔ اب نعرہ حیدری لگا اور پھر چہرہ دیکھ، کیونکہ حدیث شریف میں ہم مومن اور منافق کی پہچان کا تھرمامیٹر تو علی ہے نا۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ حق چاہیے۔ یہ نعرہ تحقیق کیوں لگوایا جاتا ہے؟ اس لیے ہم اعلان کرتے ہیں جو غلام رسول اللہ دے اسی غلامی انہاں دے۔ ابو لہب نے تو اپنے دونوں بیٹوں کو مجبور کیا نبی کی دونوں شہزادیوں کو طلاق دے دو، انہوں نے طلاق دے دی۔ اب برادری نے ابو لاس کو بھی مجبور کیا طلاق دے دو زینب کو، رخصتی بھی ہو گئی ہے، شادی بھی ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا زینب کو طلاق دے دو، جس خاتون کی طرف انگلی اٹھاؤ گے اسی کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا جائے گا۔ لیکن ابو لاس کہنے لگے نہ، مجھے زینب کے علاوہ کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، میں تو زینب کو ہی اپنے گھر میں رکھوں گا۔ انہوں نے کہا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ کہا جو بھی کرو میں مصطفیٰ کی شہزادی کو اپنے نکاح سے الگ نہیں کر سکتا، یہی میری بیوی بن کے رہے گی۔ تو یہ حضرت زینب کے خامد تھے، سرکار کا انہوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ 3 سال تک شاب ابی طالب میں سرکار رہے نا۔ قربان جائیں اس داماد نبی کے۔ یہ بنو ہاشم نہیں تھے، دوسری برادری تھی۔ تو قید میں کن کو کیا گیا تھا؟ صرف بنو ہاشم کو۔ یہ ابو لاس نبی کریم علیہ السلام کے پیارے داماد، بڑے داماد، اونٹ پر غلہ لاتے، گندم لاتے، دوسری چیزیں لاتے، گھاٹی کے قریب جا کر اونٹ کو چھوڑ دیتے، آواز دے کر ہنکا دیتے، گھاٹی میں سے اندر آ کے نبی کریم علیہ السلام کی برادری والے اونٹ کو لے جاتے، غلہ استعمال کرتے تھے۔ سرکار نے تبھی ایک مرتبہ بڑی تعریف کی، ابو لاس کے ساتھ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، اس نے میرے ساتھ جو وعدہ بھی کیا پورا کر دکھایا، میں اس سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت شروع کر دی۔ سرکار ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، لیکن حضرت زینب نہیں ہجرت کر کے گئی۔ اس وقت
حضرت رقیہ نے ہجرت کی تھی، حضرت ام کلثوم نے ہجرت کی تھی، حضرت فاطمہ زہرا نے ہجرت کی تھی، لیکن حضرت زینب نے اس وقت ہجرت نہیں کی، اور حضرت رقیہ نے تو 2 ہجرتیں کی تھی۔ یہ ان کے حالات میں عرض کروں گا۔ یہ ابو العاص جب بدر کی لڑائی ہوئی، بدر میں 70 کافر مارے گئے، 70 کافر گرفتار ہوئے۔ اب جو گرفتار ہوئے تھے ان میں ایک نبی کریم علیہ السلام کے چچا حضرت عباس تھے، اور دوسرے نبی کریم علیہ السلام کے یہ داماد حضرت ابو العاص تھے۔ جب گرفتاری ہو گئی تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بھائی صحابہ، قیدیوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف مجبوراً آئے ہیں، انہوں نے ہمارے خلاف ہتھیار نہیں اٹھایا، انہوں نے ہمارے کسی بندے کو قتل نہیں کیا، تلوار نہیں چلائی، وہ تمہارے قابو میں آ جائیں تو ان سے نرمی کا سلوک کرنا۔ اور ساتھ فرمایا عباس بھی انہی میں سے ہیں، ابو العاص بھی انہی میں سے ہیں۔ گرفتار تو ہو گئے تھے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے گرفتار شدگان جو تھے ان کی رہائی کے لیے شرط کیا لگائی تھی؟ کیا دو؟ فدیہ، فدیہ دو اور جاؤ۔ اور حضرت عباس سے سرکار نے کتنے فدیے کی ڈیمانڈ کی تھی؟ ڈبل فدیے کی۔ حضرت ابو العاص جو ہیں ان سے بھی کہا، بھئی آپ کو بھی فدیہ دینا پڑے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے مکہ شریف پیغام بھیجا، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زینب نے ان کا فدیہ بھیجا، اور فدیے میں کیا چیز بھیجی؟ اپنی امی جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا وہ ہار جو شادی کے موقع پر ماں نے بیٹی کو دیا تھا وہ بھیجا۔ حضرت خدیجہ کے پاس ایک ہار تھا، جب حضرت زینب کی شادی ہوئی نا تو انہوں نے وہ ہار بیٹی کو دیا۔ جب یہ ہار مدینہ منورہ پہنچا، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا، سرکار کے دل پر اثر ہوا، ساری رفاقت یاد آ گئی خدیجۃ الکبریٰ کی، بیٹی کا پیار بھی دل میں موجیں مارنے لگ گیا، موج زن ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سرکار آپ دیدہ ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے صحابہ، یہ ہار میری بیٹی نے اپنی ماں کی نشانی کے طور پر بھیجا ہے اپنے خامن کے فدیہ میں، اگر تم چاہو مناسب سمجھو تو میری بیٹی کا ہار میری بیٹی کو واپس کر دو۔ صحابہ کرام تو سرکار کو راضی کرنے کے بہانے ڈھونڈا کرتے تھے، عرض کیا آقا اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو ہم ہار واپس کر دیتے ہیں۔ ہار واپس کر دیا، ابو العاص کو انہوں نے رہا کر دیا۔ جب ابو العاص واپس جانے لگے، اب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو العاص جا تو رہے ہو لیکن میری شہزادی میری بیٹی سیدہ زینب ہے، وہ ان کو تم اب میرے پاس مدینہ طیبہ بھیج دینا، ذرا آنا کرنا۔ عرض کیا بالکل میں آپ کی بیٹی کو مدینہ طیبہ بھیج دوں گا۔ حضرت ابو العاص گئے، جا کے حضرت زینب کو نبی کریم علیہ السلام کا پیغام دیا۔ حضرت زینب کہنے لگی ٹھیک ہے میں اب تیاری کرتی ہوں مدینہ منورہ ہجرت کی۔ اب تیاری شروع ہو گئی، ہجرت کی تیاری۔ ادھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنی اس شہزادی کو لینے کے لیے حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا، ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا، جاؤ بھئی زید ان کو لے کر آنا تم نے۔ ادھر حضرت زینب کو مدینہ منورہ بھیجنے کے لیے ابو العاص نے اپنے بھائی کنانہ کو کہا بھئی تم چھوڑ کے آؤ۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک۔ انہوں نے اونٹ پر بٹھایا حضرت سیدہ زینب کو،
ہودج تھا اس کے اندر بٹھایا. حضرت زینب مکہ مکرمہ سے نکلی تو دن کا وقت تھا. مکے والوں کو پتہ چلا ہوئے ہمارے دشمن کی بیٹی ہم میں سے نکل کر جا رہی ہے. تو انہوں نے پیچھے آدمی بھیجے جو حضرت زینب کو تنگ کریں، تنگ کر کے واپس لائیں. ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا حبار بن اسود. اس نے نیزہ لیا اور یوں جا کر حضرت زینب کے ہودج کے اندر اس نے نیزہ گھونپا. نیزہ گھونپا، جسم پر تو نہیں لگا لیکن ہودج الٹ گیا. حضرت سیدہ زینب نیچے گری، امید سے تھیں، بلیڈنگ شروع ہو گئی، بڑی تکلیف ہوئی. بھائی کنانا نے ترکش کے اندر تیر ڈال کے کہا جو میرے قریب آیا میں اسے پرو کے رکھ دوں گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے. حضرت زینب کی حالت بھی سفر کی نہیں تھی. حضرت زینب واپس آ گئیں، آگے سفر نہ کیا. جب کچھ دنوں تک یہ ویلا ختم ہو گیا، اب رات کا وقت تھا. ابو لاس نے اپنی پیاری بیوی نبی کریم علیہ السلام کی بڑی شہزادی حضرت زینب کو وہاں بھیج دیا جہاں زید بن حارثہ اپنے رفیقوں کے ساتھ موجود تھے. نبی کریم علیہ السلام کی شہزادی کو لے کر زید بن حارثہ مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے. سرکار نے حضرت زینب کو ایک مکان دے دیا، لو بیٹی یہاں پر رہو. یا رسول اللہ، یا سرکار نے فرمایا بیٹی یہاں رہو. اب کچھ عرصہ گزرا. یہی ابو العاص گئے تجارت کا مال لے کر ملک شام. مکہ مکرمہ سے شام کو جائیں تو مدینہ منورہ کہاں آتا ہے؟ رستے میں آتا ہے نا. واپسی پر مال لے کر آ رہے تھے نا، تو ان دنوں حالات کیا چل رہے تھے؟ جو قافلہ کافروں کا ہتھے آتا تھا مسلمان اس پر قبضہ کرتے تھے. کیوں؟ یہ قافلے کا مال تو مسلمانوں کے خلاف بھی استعمال ہوتا تھا نا. تو اب اس قافلے پر مسلمانوں نے اٹیک کیا، اس کو قبضے میں لے لیا، سارا مال قبضے میں لے لیا. ابو لاس وہاں سے نکلے سیدھا مدینہ منورہ حضرت زینب کے ہاں پہنچے، اپنی بیوی کے ہاں. حضرت زینب سے کہا مجھے پناہ دو. انہوں نے کہا بالکل میں آپ کو پناہ دیتی ہوں. نبی کریم علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے لیے سلام پھرا. حضرت زینب نے آواز دی، فرمایا اے مسلمانوں، زینب بنت رسول اللہ اعلان کرتی ہے میں نے ابو العاص بن ربیعہ کو امن دے دیا، میں نے اسے پناہ دے دی ہے. نبی کریم علیہ السلام کو انہوں نے بتایا نہیں. سرکار نے فرمایا صحابہ تم نے سن لیا میری بیٹی کا اعلان؟ جی آقا سن لیا. نبی کریم علیہ السلام نے قانون بیان فرمایا، ہم مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. ہم میں سے اگر کوئی ادنا ترین آدمی بھی، چھوٹے درجے کا آدمی بھی کسی کافر کو پناہ دیتا ہے، بڑے کی پناہ کا احترام کیا کرتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا بالکل ہم زینب کی پناہ پر راضی. سرکار گھر آئے، فرمایا بیٹی یہ تمہارے شوہر ہیں، ان کی خوب عزت کرنا، ان کی خدمت کرنا. سرکار نے نصیحتیں فرمائی اور صحابہ نے حضرت ابو العاص ان کا سارا مال واپس کر دیا. ابو العاص سارا مال لے کر مکہ شریف آ گئے. اس مال کے اندر کافروں کی امانتیں بھی تھیں. مکہ شریف آن کرنا کافروں سے کہا ہوئے کافرو یہ تیری امانت ہے نا، یہ تو لے لے، یہ تیری امانت ہے سنبھال، یہ تیرا مال ہے سنبھال. جب سب مال دے دیا تو پھر پوچھا اچھا اب مجھے یہ بتاؤ کسی نے مجھ سے لینا تو کچھ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں لینا. کہنے لگے میں دل سے مسلمان تو پہلے ہو چکا تھا، لیکن میں نے مدینہ شریف میں اسلام کے قبول کرنے کا اعلان نہیں کیا، اس لیے کہیں تم یہ نہ کہو کہ ابو العاص ہمارا مال کھانا چاہتا ہے.
میں نے اس لیے اب سن لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ابو لاس نے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر ایمان کی دولت سے مشرف ہو گئے۔ اب یہ ابو لاس بھی مدینہ شریف آ گئے۔ یہ ابو لاس، اللہ نے ان کو اولاد بھی دی تھی، حضرت زینب کو اللہ نے اولاد بھی دی تھی۔ ایک بچہ ان کا چھوٹی عمر میں فوت ہو گیا تھا، چھوٹی عمر میں، اور ایک بیٹا جس کا نام ہے علی، وہ کچھ عرصہ زندہ رہا، کچھ سال، قریب البلوغ اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے تشریف لائے، مکہ مکرمہ داخل ہوئے، تو سرکار کی سواری پر سرکار کے ساتھ یہ نبی پاک کا نواسہ علی بھی بیٹھا ہوا تھا، یہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ سرکار کو بڑا پیار تھا ان کے ساتھ۔ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک بیٹی تھی جس کا نام ہے امامہ۔ کیا نام ہے؟ امامہ۔ یہ سرکار کی سگی نواسی، بڑی نواسی یہ ہیں حضرت امامہ۔ ان کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کو پیار کتنا تھا، حدیث شریف میں آتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے دوران امامہ آ گئی۔ نبی کریم علیہ السلام ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر امامہ کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ جس طرح حسنین کریمین طیبین طاہرین نماز میں سرکار کے کندھوں پر چڑھ جاتے تھے سجدہ کے عالم میں، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے حضرت امامہ کو اپنی گود میں اٹھا لیا، رکوع کرنے چلے، نیچے اتارا، سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے کے بعد جب پھر کھڑے ہوئے امامہ کو پھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ وہ امامہ تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تیری قسمت پہ قربان جاؤں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام، اللہ کے محبوب علیہ السلام رب کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن تمہیں گود میں اٹھا کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں، ایک مرتبہ سرکار کے خدمت میں کسی نے گفٹ پیش کیا، بڑا خوبصورت ہار۔ سرکار نے پوچھا، ازواج مطہرات بھی تھیں، فرمایا یہ میں ہار، بتاؤ یہ ہار کیسا ہے؟ آقا یہ تو بڑا ہی شاندار ہار ہے، ہم نے تو ایسا ہار کبھی دیکھا ہی نہیں۔ آقا یہ تو بڑا پیارا ہار ہے۔ فرمایا میں کس کو دوں گا؟ اب یہ سب منتظر ہیں۔ سرکار نے فرمایا میں یہ ہار آج اس کو دوں گا جو مجھے میری اہل میں سب سے پیاری ہے، میں اس کو دوں گا۔ اب سب دیکھ رہی ہیں ہمیں ملے گا، ہمیں ملے گا، ہمیں ملے گا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا امامہ ادھر آؤ۔ حضرت امامہ کو بلایا، فرمایا امامہ ادھر آؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اپنی شہزادی زینب کی بیٹی حضرت امامہ کے گلے میں وہ ہار ڈال دیا۔ پتہ چلا حضرت امامہ کی بھی بڑی عظمت ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو حضرت فاطمہ زہرا نے حضرت علی کو وصیت کی، علی میرے بیٹے چھوٹے چھوٹے ہیں، بچے میرے چھوٹے ہیں، میرے مرنے کے بعد نا تم میری سگی بھانجی امامہ سے شادی کر لینا۔ حضرت فاطمہ نے وصیت، کس سے شادی کرنا؟ میری بھانجی امامہ سے شادی کر لینا۔ یہ امامہ میرے بچوں کے لیے ویسی ہی ثابت ہوگی جیسے میں ماں ہوں ان کی، ویسی ہی امامہ ان کے لیے ثابت ہوگی۔
علی مرتضیٰ نے سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا کے انتقال کے بعد سیدہ کی وصیت کے مطابق حضرت امامہ کے لیے خطبہ کیا، پیغام بھیجا۔ حضرت زبیر بن نوام کے پاس یہ موجود تھی، انہوں نے خود اپنی اس شہزادی کا نکاح حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ 12 ہجری میں کر دیا تھا۔ حضرت ابو لاس کا انتقال ہو چکا تھا، تو انہوں نے کہا تھا حضرت زینب کا انتقال ہوا تھا سن 8 ہجری میں، وہ میں ابھی بیان کروں گا۔ سن 8 میں ان کا انتقال ہوا تھا، تو حضرت ابو لاس نے پھر اپنی شہزادی حضرت زبیر کے پاس چھوڑی تھی کہ ان کی اسی طرح نگرانی کرنا جس طرح میں کرتا ہوں، اور کسی اچھی جگہ ان کی شادی کر دینا، اور مولا علی سے بہتر خامند کون ہو سکتا تھا۔ اب دیکھیے حضرت امامہ یہ حضرت فاطمہ زہرا کی بھانجی بھی ہیں، حضرت امام حسن حسین کی خالہ زاد بہن ہیں، اور دوسرے رشتے سے حضرت امام حسن حسین کی امی بھی لگتی ہیں۔ حضرت سیدہ زینب مولا علی کی سالی بھی لگتی ہیں، لیکن دوسرے رشتہ سے نبی کے حضرت سیدہ زینب مولا علی کی ماں بھی لگتی ہیں، ساس بھی لگتی ہیں۔ ابو لاس یہ مولا علی کے ہم زلف ہیں ایک رشتے سے، اور دوسرے رشتے سے یہ حضرت علی یہ مرتضیٰ کے سسر یعنی باپ بھی لگتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عظمتیں عطا فرمائی تھی۔ یہ ملنگ یہ بھنگ پینے والے ذاکر کہہ دیا کرتے ہیں لو جی نبی پاک کی دوسری اولاد تھی نہیں، ان کا تذکرہ ملتا ہی نہیں، ان کی شان ہے ہی نہیں۔ ارے تمہیں اللہ عقل عطا فرمائے، اگر ان کی شانیں نہیں ہیں کتابوں کے اندر، سید اسد کہاں سے بیان کر رہا ہے؟ سید اسد کا بیان کرنا میں کوئی اپنی طرف سے گھڑ کے بیان نہیں کر رہا، یہ ساری باتیں پچھلے بزرگوں نے نقل کی ہیں، لکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا نبی کریم علیہ السلام کی شہزادی ایک نہیں تھی، سرکار کی سب سے بڑی شہزادی حضرت زینب تھی، پھر رقیہ تھی، پھر ام کلثوم تھی، اور پھر سیدہ فاطمہ زہرا تھی۔ اچھا بتاؤ حضرت فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کے نام کیا ہیں؟ حضرت فاطمہ کی سب سے بڑی بیٹی کا نام کیا ہے؟ زینب، اور انہوں نے اپنی بہن کے نام پہ اپنی بیٹی کا نام رکھا تھا زینب۔ دوسری بیٹی کا نام کیا ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا کی دوسری بیٹی ام کلثوم، اور اس بیٹی کا نام بھی حضرت فاطمہ نے اپنی بہن کے نام پر رکھا ہے۔ تو یہ سرکار کی شہزادیاں تھیں۔ سرکار نے سیدہ زینب کے بارے فرمایا خیر بناتی اصیبت فیا، میری سب شہزادیوں میں یہ شہزادی سب سے بہتر ہے جس کو میری وجہ سے ستایا گیا ہے۔ زخم آ گیا تھا نا، فرمایا سب سے بہتر ہے۔ لیکن یہ لفظ ذرا قابل توجہ ہے، ان کے لیے کیا فرمایا؟ خیر و بناتی، سب سے بہتر ہے۔ کس اعتبار سے بہتر ہے؟ اس اعتبار سے کہ اللہ کی راہ میں جتنا دکھ انہوں نے اٹھایا ہے دوسریوں نے نہیں اٹھایا۔ لیکن جب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کی باری آئی تو فرمایا جنتی عورتوں کی سردار یہی ہے، یہ جنتی عورتوں کی سردار۔ پتہ چلا تکلیف برداشت کرنے میں زینب سب سے بہتر ہیں، اور مجموعی طور پر سب سے افضل اور اعلیٰ سیدہ فاطمہ زہرا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک افضل ہو تو باقیوں کی توہین ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کتنے تھے؟ 12۔ تو شان قرآن نے کس کی بیان کی ہے؟ یوسف کی۔ تو کیا مطلب باقی تھے ہی نہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 18۔ کتنے تھے؟ قرآن نے کس کی شان بیان کی ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی۔ تو کیا مطلب ہے باقی کی اولاد ہی نہیں تھی؟ ایک بیٹا ایک اولاد اس کی شان زیادہ ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقی ہیں ہی نہیں۔ مجموعی طور پر سب شہزادیوں میں سے افضل ہیں حضرت فاطمہ زہرا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی کی بھی بیٹیاں نہیں ہیں۔ سیدہ زینب کا انتقال ہوا ہے سن 8 ہجری میں،
تب ہوا سن 8 ہجری میں، جب تکلیف زیادہ تھی نا تو سرکار آئے تو عورتوں نے نا وین شروع کر دی. حضرت عمر نے ذرا سختی سے روکا، وین نہیں کرنا، لیکن سرکار نے فرمایا نہیں عمر نرمی کر، 2 باتیں ہیں وہ ذرا دھیان میں رکھ لو کہ جو آنکھ اور دل کہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. آنکھوں سے آنسو آ جائیں، دل کے اندر رقت ہو، یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ رحمان کی طرف سے. اور جو ہاتھوں اور زبان سے ہو، ہائے مر گئے، ہائے لٹے گئے، وہ جو وین ہوتے ہیں نا، یہ وین اور یہ اس طرح مارنا، اس طرح، یہ جو ہاتھوں سے ہوتا ہے نا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو اگر کوئی روتی ہے، دل میں رقت پیدا ہوتی ہے تو یہ رب رحمان کی طرف سے ہے. انتقال ہو گیا نا تو سرکار نے فرمایا ان کو غسل بھی دو. غسل کس طرح دو؟ فرمایا بیری کے پتے لے کے آؤ. بیری کے پتے آئے. سرکار نے فرمایا 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ ان کو غسل دو. غسل دیا گیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت ام عطیہ انصاریہ کو کہ جب غسل دے دو نا تو پھر مجھے بتانا کفن دینے سے پہلے. تو جب غسل دے دیا گیا نا تو سرکار کو عرض کیا کہ آقا ہم نے غسل دے دیا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنا تہبند مبارک اتارا، فرمایا اب جسم کے ساتھ، یہ میرے جسم کے ساتھ ٹچ ہونے والا کپڑا لگاؤ. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی شہزادی حضرت زینب کے کفن کے لیے اپنے جسم مبارک کا کپڑا عطا فرمایا. اس سے پتہ چلا اللہ والوں کے جسم کے ساتھ جو چیز مس ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکتیں عطا فرماتا ہے. حافظ ابن حجر نے یہاں ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب غسل کی تلقین فرمانے گئے تھے تو اسی وقت کپڑا کیوں نہیں دیا؟ این کفن کے وقت کیوں دیا؟ اس لیے کہ جتنی دیر یہ تہبند میرے جسم کے ساتھ مس رہے گا اتنی برکتیں اس کے اندر زیادہ پیدا ہوتی جائیں گی. پھر سیدہ زینب کی جب قبر مبارک تیار ہوئی، سرکار بیٹھ کے تیار ہو رہی تھی قبر مبارک. نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ انور پر بڑے غمگین غم کے آثار تھے. جب قبر مبارک تیار ہو گئی نا سرکار قبر مبارک کے اندر چلے گئے. تھوڑی دیر بعد باہر آئے تو اب چہرہ بڑا حشاش بشاش تھا. صحابہ نے عرض کیا آقا جب آپ قبر انور کے اندر گئے تھے تو آپ کا چہرہ بڑا پریشان تھا آقا، لیکن اب آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ہیں. فرمایا ہاں، جب میں بیٹھا ہوا تھا نا قبر تو میرے دل میں خیال آ رہا تھا میری بیٹی ہے قبر کے اندر جائے گی، قبر کی جگہ تنگ ہے، قبر کے اندر اندھیرا ہے، یہ مجھے چیز پریشان کر رہی تھی. جب میں قبر کے اندر داخل ہوا نا تو میں نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب العالمین میری بیٹی آ رہی ہے، اس پر کرم کرنا. اللہ کریم نے مجھ سے کرم کا وعدہ کر لیا، بس اس وعدے کے پیش نظر میں اب خوش ہوں، حشاش بشاش ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی شہزادی کا جنازہ بھی خود پڑھایا. سرکار نے جنازہ پڑھایا. ساتھ ہی سرکار نے مدینہ منورہ کی سب عورتوں کو کہا چلو بھی تم بھی جنازے میں آؤ. عورتوں کو بھی اس جنازے کے اندر بلایا. اس جنازے کے اندر عورتوں کو بلایا گیا. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا اپنی بہن کے جنازے میں شریک ہوئیں. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. سرکار نے ان کو تسلی دی. تو یہ مختصر حالات حضرت زینب کے. ایک تو وقت کا بھی پتہ نہیں چلتا، بات شروع کرو تو وقت ہو گیا. میرے ذہن میں تھا کہ تھوڑا تھوڑا ذکر ان کا کر کے پھر حضرت فاطمہ زہرا کا ذکر بھی شروع کروں گا، لیکن اب پھر آئندہ جمعہ ہی ہے نا انشاءاللہ. تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ کا ذکر مبارک کرنا تھا. آئندہ جمعہ پھر اس کو ہم تیسرے جمعے پر لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ کی فرمائش تھی نا، تو وہ تیسرے جمعے پر لے جاتے ہیں. تو آئندہ جمعہ حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا ان کا ذکر مبارک کیا جائے گا. پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں کسی کا بے ادب نہ بنائے. جنہوں نے نبی پاک کے ساتھ وفا کی ہے اللہ ہمیں بھی ان کا وفادار رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.